اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے. اب ہمارے سامنے بالکل قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان المبارک یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات والا مہینہ ہے. اس کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر، خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی عظیم المرتبت شان بیان فرمائی، آیت نازل فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ماہ رمضان کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں روزے فرض کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو سنت قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دی. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں نے اس کے تراویح کو سنت قرار دیا. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر ایک نیکی کی قیمت دنیا کی کوئی دولت اسے پورا نہیں کر سکتی. ایک ایک نیکی کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 70 کے وعدے فرمائے کہ ایک فرض پورا کرو 70 نیکیوں کے برابر اسے اجر ملے گا. ایک فرض ادا کرو 70 فرض کے برابر اسے اجر ملے گا. ایک نفل ادا کرو اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا فرماتے تھے وَبَلِّغْنَا رَمَضَان وَبَلِّغْنَا رَمَضَان. یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی میں آنے والا رمضان عطا فرما. رجب کا ایک مہینہ ہے، شعبان کا ایک مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دعا کا اہتمام بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی کتنی قدر فرماتے تھے. آپ دعا فرماتے تھے اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا. تو رمضان آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اتنی زندگیوں میں اتنی بار عطا فرمائی. اللہ کرے کہ آنے والا رمضان بھی ہم سب کو نصیب ہو جائے. تو ایک تو دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں زندگی میں رمضان عطا فرما. لیکن دوسرا کام ہے رمضان کی تیاری کرنا. رمضان کی تیاری ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کرتے ہیں. کپڑے خرید لیتے ہیں، ٹیلر کے پاس سلوانے ڈال دیتے ہیں. نئے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، لوگ جو ہے قیمتی کپڑے خریدتے ہیں عید میں پہننے کے لیے، وہ بھی رمضان میں پہننے کے لیے نہیں. شوال کی پہلی تاریخ جو عید ہے اس عید کو پہننے کے لیے شعبان سے ہم تیاری کرتے ہیں. اس لیے کہ سلوانے والا نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے، لوگ ابھی سے کپڑوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایک رمضان کی تیاری ہم سمجھتے ہیں. کچھ لوگ رمضان کی تیاری کے لیے سودا سلف خریدتے ہیں کہ رمضان میں موقع نہیں ہوتا، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، تو ابھی سے لوگ جا کر رمضان کا سودا سلف خرید کے لاتے ہیں. تو یہ بھی رمضان کی تیاری ہے.
لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ایک تیاری ہے خود کو تیار کرنا کہ میں فٹ ہو جاؤں رمضان کے لیے، تاکہ روزے رکھنا آسان ہو جائے، تراویح پڑھنا آسان ہو جائے، قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا اللہ نے رمضان کی تعریف ہی قرآن سے فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن پاک سے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رمضان میں قرآن کا دور فرماتے تھے۔ آپ جبرائیل کو سناتے تھے، پورا ایک مکمل دور ہوتا تھا۔ پھر جس سال آپ کا آخری رمضان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال آپ نے قرآن پاک کے 2 دور فرمائے تھے، حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو ہم کو خود تیار کرنا ہے کہ ہمارے کام دھندوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، ہمارے روزانہ کے جو معمولات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں روزہ رکھنا آسان ہو جائے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت مل جائے اور نمازوں کے لیے وقت مل جائے، اور خاص کر تراویح کے لیے ہم خاص وقت نکالیں، اور رمضان کے اندر تراویح میں مکمل قرآن سننے والے بنے، مکمل قرآن۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ حسب سہولت جتنی توفیق ہو، جتنا موقع ہو اتنا کر لینا، کہ یہ کر لینا یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اہتمام کرنا، یہ رمضان کی خاص بات ہے۔ اس بات پر آپ غور کریں، جتنا توفیق ہو، جتنی سہولت ہو اتنی نیکی کر لینا یہ ہمارے زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ لیکن جب رمضان آ گیا، اب رمضان میں جتنی توفیق ملے، جتنا موقع ملے، جتنا ہو سکے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رمضان میں جتنا ہو سکے اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، ہو سکے تو ہم اپنے کام دھندوں کو مختصر کر لیں، عبادت مختصر نہ ہو، یہ اصل ہے۔ ہم سال بھر کیا کرتے ہیں؟ مختصر عبادت کرتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں، تھوڑی تلاوت کرتے ہیں، تھوڑی عبادت کرتے ہیں، لیکن کام پورا کرتے ہیں، دھندا پورا کرتے ہیں، کاروبار پورا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان آ گیا تو اب کام تھوڑا کر لو، دھندا تھوڑا کر لو، کاروبار تھوڑا کر لو، اپنے کام کاج معمولات تھوڑے کر لو، لیکن عبادت زیادہ کرو، تلاوت زیادہ کرو، ذکر زیادہ کرو، نماز زیادہ پڑھو۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کی خاص بات ہے کہ ہم نے دیکھا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، ہتھکڑی پہنا کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ جو سرکش شیاطین جو غلط راستوں میں بندوں کو بھٹکاتے ہیں، بہکاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، وہ رمضان میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرکش شیاطین جو ہے وہ قید ہو گئے، بند پڑے ہوئے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے نظام ہے، اور ہماری طرف سے ایک نظام کیا ہوتا تھا، ہم نے چھوٹی عمر میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سال بھر گھروں میں جو ٹی ویاں ہوتی تھی، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی لوگ ٹی وی کو کپڑے میں باندھ کر اوپر سجے میں رکھ دیتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی ٹی وی بند ہو جاتی تھی، کنیکشن نکال دیا جاتا تھا اور ٹی وی کو محفوظ جگہ پر رکھ دیتے تھے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک رمضان کے آنے کا اہتمام تھا، لوگوں کے اندر عظمت تھی، لوگوں کے اندر قدر تھی رمضان کی، تو وہ رمضان کی تیاریوں میں سے یہ کام کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے ٹی وی کے اندر ایسے پروگرامز آنے لگے دین کے نام پر، مسائل کے نام پر، فتووں کے نام پر، دینی پروگرام کے نام پر، ای ٹی وی ہے، اردو ٹی وی ہے، فلاں ٹی وی ہے، پیس ٹی وی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ٹی وی چینل چلتے ہیں جن میں دینی پروگرام نشر ہوتا ہے۔ تو اب رمضان میں وہ بات نہیں رہی،
جو کپڑوں سے یا اٹھا کر جو ہے سجے میں رکھ دیتے تھے وہ اب نہیں رکھتے. اب ٹی وی جو ہے جہاں رکھی ہوئی ہے وہیں رکھی ہوئی ہے, کنیکشن بھی وہی لگا ہوا ہے. کیوں؟ ہم کو رات بھر کیا دیکھنا ہے؟ دینی پروگرام دیکھنا ہے, حرم کی تراویح دیکھنا ہے, مدینے کی تراویح دیکھنا ہے. اب چینلز چلے ہوئے ہیں, یعنی غیر رمضان میں جو سیریل کے چینل چلتے تھے اب رمضان میں حرم کے چینل چلتے ہیں, دینی پروگرام کے نام پر چینل چلتے ہیں. غرض جو ٹی وی رمضان کی پہلی تاریخ کو بند ہوتی تھی وہ ٹی وی اب بند نہیں ہو رہی ہے, برابر چالو ہے. حال میں روم میں جتنے مکانات ہیں اتنے مکانات ہم نے دیکھا, کئی مکان ایسے ماشاءاللہ ان گھروں میں حال میں بھی ٹی وی ہے, بیڈ روم میں بھی ٹی وی ہے, آنے جو مہمان خانہ ہوتا ہے اس میں بھی ٹی وی ہے, یہاں تک کہ کچن میں بھی ٹی وی ہے, ہر جگہ ٹی وی ہے. گھر تو ماشاءاللہ ٹی وی سے بھرا ہوا ہے. اور کتنے گھر میں نے ایسے بھی دیکھے باہر گھر میں بورڈ لگا ہوا ہے بیت الایمان, ایمان کا گھر, اور اندر حال میں ماشاءاللہ 40 انچ کی LCD ٹی وی رکھی ہوئی ہے, 40 انچ کی. باہر بیت الایمان ہے لیکن اندر جو ہے شیطان کا جڑ ہے, شیطان کی بنیاد ہے. کتنے گھر ہم نے دیکھے بیت الجنہ, جنت کا گھر, لیکن گھر میں جنت نہیں ہے, گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے, سیریل چل رہے ہیں, فلم چل رہے ہیں, پورے چینل چلے ہوئے ہیں. دیکھو گھر کے باہر بورڈ لگا لینے سے کوئی گھر ایمان کا گھر نہیں ہوتا, باہر بورڈ لگا لینے سے کوئی گھر جنت نہیں ہوتا. آپ گھر کے اندر جنت لانی چاہیے, گھر کے اندر ایمان کو داخل کرنا چاہیے. ہمارا ایمان, ہمارا اسلام گھر کے باہر ہے. ہم باہر سب دکھاتے ہیں ہم کتنے بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو بیت الایمان باہر بورڈ لگا لینے سے وہ گھر ایمان کا گھر نہیں ہو جاتا. گھر کے اندر ایمان کے کام ہونا چاہیے, جو ایمان کے خلاف ہو رہے وہ کام نہیں ہونا چاہیے, تب جا کر وہ گھر بیت الایمان بنتا ہے, بیت الجنہ بنتا ہے. اب آپ نے بورڈ یہ بھی لگا لیا کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. سب لوگ بورڈ لگاتے ہیں, باہر لگاتے ہیں, کتبہ لگاتے ہیں, پتھر میں لکھ کر لگاتے ہیں, گھر کے اندر بھی لگاتے ہیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ تغرے بنے ہوئے ہیں اور کچھ فریم ماشاءاللہ دکانوں میں سجے ہوئے, لائٹوں سے سجے ہوئے مل جاتے ہیں, ہم لگا لیتے ہیں. لیکن اس لگانے والے کو اس آیت کا مطلب نہیں معلوم, اس آیت کا ترجمہ نہیں معلوم کہ میں جو آیت گھر میں لگا رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا چاہا جا رہا ہے. ھذا من فضل ربی, ترجمہ تو آسان ہے, ہم بولتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ جو گھر ہے میرا خاص گھر ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی دین ہے. دراصل یہ جو آیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے, ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی, یا اللہ مجھے ایسی ملک عطا فرما, ایسی بادشاہت عطا فرما مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی, مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. آپ کے انڈر میں انسان نے جنات بھی کر دیے, آپ جو بولے جنات کرتے تھے. آپ کے انڈر میں ہوا کر دی, آپ جہاں بولتے ہوا لے کر جاتی. یعنی جو سفر پورے مہینے کا ہوتا تھا وہ سفر آن کی آن میں ہوا جو ہے سلیمان علیہ السلام کو کرا دیتی تھی منٹوں میں. جیسے آج 1000 کلومیٹر کا سفر آج ہواوں میں ہو رہا ہے گھنٹے میں. اس دور میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وقت کوئی ایسے ہوائی جہاز نہیں تھے, لیکن سلیمان علیہ السلام پلک مارنے سے پہلے 1000 کلومیٹر کا سفر پار کر لیتے تھے. اللہ نے وہ طاقت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک بار دیکھا اپنی سلطنت میں سب کو جمع کیا, جو وزراء تھے, منسٹر تھے, قلمدان تھے, سب کو جمع کیا تو پورے چرندے پرندے جنات انسان سب حاضر ہیں. ایک پرندہ حاضر نہیں تھا, ہدہد نام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد حاضر نہیں ہے
سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ ایک میسنجر تھا، یعنی لوگوں کی خبرداری کرنا، لوگوں کا حال معلوم کرنا، سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتانا، وہ آپ کا ایک پیغمبر تھا، وہ میسج دینے والا۔ اس دن وہ ہدہد نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، غیر حاضر ہونے کی وجہ پوچھی، کیوں، کیا بات ہے، کیوں نہیں تھے، یا دیر سے کیوں آئے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر ہدہد نے جواب دیا، میں آتے ہوئے یمن سے گزرتا ہوا، ایک سبا نام کی بستی ہے، اس بستی سے گزرا تو دیکھا وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ناراض ہوئے، غصہ ہوا کہ یہ لوگ کیسے غیر اللہ کی پوجا کر سکتے ہیں، ان کو فوراً پیغام بھیجا جائے کہ وہ سورج کی پوجا سے توبہ کرے اور مجھ پر ایمان لائیں، مجھ کو نبی مانے، ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ تو خط لکھ کے بھیجا، پھر وہاں سے جو جواب آیا، جو بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اس درمیان سلیمان علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا کہ کون ہے جو سبا کے اندر بستی والوں کی جو ملکہ ہے، وہاں کی جو رانی ہے ملکہ بلقیس، اس کا تخت اٹھا کر لائے گا، کون ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے کون ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے گا، ملکہ سبا کا؟ تو یہ جن نے کہا کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اور جلدی چاہیے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے نہیں، اور بھی پہلے۔ تو ایک اور فرشتہ اور جن، ایک اور بڑا جن کھڑا ہوا، ہیکل جی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ پلک مارنے تک میں لاؤں گا، آپ پلک بھی نہیں ماریں گے، وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اس نے جو ہے ایک پلک مارنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی کہ اتنے بڑے بڑے طاقت والے جنات سلیمان کے ہاتھ میں ہیں، قبضے میں ہیں، کنٹرول میں، تو اللہ تعالیٰ کا سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ اس وقت آپ سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا، ھذا من فضل ربی۔ ھذا من فضل ربی کو سمجھانے اتنا پیچھے جانا پڑا مجھے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی تب جا کر کہا ھذا من فضل ربی، یہ جو اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ آدمی آدھی سائڈ میں گھر بناتا ہے، پوری سائڈ میں گھر بناتا ہے، کتنوں کا حق دباتا ہے، بازو والے کی ایک بالش دبا لیتا ہے، ادھر والے کی ایک بالش دبا لیتا ہے، کتنے والوں کا حق دبا لیتا ہے، کام کرنے والے مزدوروں کا حق دبا لیتا ہے، سب دبا دبا کو ایک بلڈنگ کھڑا لوگو انہیں لکھتا ھذا من فضل ربی۔ تو یہ میرے رب کا فضل نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کا غضب ہے جو حرام کمائی سے تو نے بنایا ہے۔ ارے فضل تو جب ہوگا جب آپ حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے گھر بناؤ، تو یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اب آگے کی بات میں بتا رہا ہوں، دیکھو سلیمان علیہ السلام آگے کیا فرما رہے ہیں، ھذا من فضل ربی، پھر آگے کہہ رہے لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ اللہ کا یہ جو فضل ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ میرا امتحان لے کہ میں اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے جو گھر دیا ہے، جو کاروبار دیا ہے، بے شک اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ اللہ کا امتحان بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ آزمانے کے لیے کہ جو کون ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو وراء الورا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا تو میرا فائدہ ہے، میری بھلائی ہے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ میں ناشکری کروں گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا ہی نقصان ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اس کہنے پر یہ ہے ھذا من فضل ربی۔ تو میں کہہ رہا تھا باہر بیت الایمان لگانے سے گھر ایمان والا نہیں ہو جاتا، ھذا من فضل لگا لینے سے
یہ اللہ کا فضل نہیں ہو جاتا. گھر کو اللہ کا فضل بنانے کے لیے یہ عبادتیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نمازیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو کھنڈر مت بناؤ، ویران جنگل مت بناؤ. اپنے گھروں کو تلاوت سے روشن کرو، تلاوت سے. خود قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے والوں کو جمع کرو. آپ جو ہے روزانہ تھوڑا بہت جتنا پڑھ سکتے ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سنتیں نفل نمازیں گھر میں بھی ادا کر لیا کرو، گھروں کو کھنڈر مت بناؤ. یہ چاہت ہے نبی کی کہ گھروں کے اندر بھی اللہ کی تھوڑی بہت عبادت ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اذکار ہو. آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ کام ہمیں گھروں میں کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا توفیق ملے تو کریں گے، جتنی طاقت ہے اتنا کریں گے، جتنا ہوگا اتنا کریں گے. یہ تو ہمارا سال بھر ایسے ہی چلتا ہے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان آ گیا تو تلاوت زیادہ ہونا چاہیے، عبادت زیادہ ہونا چاہیے، نماز ذکر زیادہ ہونا چاہیے. اور تراویح میں ذرا برابر بھی کمی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. مکمل 20 رکعت اور مکمل قرآن پڑھنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. جو لوگ بیچ میں جا رہے ہیں تو جانے دو، ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن میں اپنی ذات سے پورے 20 رکعت پڑھوں گا، میں اپنی ذات سے مکمل قرآن سنوں گا. پورے رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور اس تراویح میں قرآن مکمل کرنا یہ الگ سنت ہے. ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر لوگ 10 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر پورا مہینہ چھٹی کر لیتے ہیں. ہو گیا قرآن ختم ہو گیا میرا. ارے بھائی قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی. تراویح پورے 30 دن پڑھنی ہے. قرآن آپ کا مکمل ہو گیا ہے تو آپ علم طرح سے پڑھ لو، کوئی بات نہیں. لیکن تراویح تو پورے 30 دن پڑھنی چاہیے. تراویح قرآن چاہے 10 دن میں ختم ہو، چاہے 20 دن میں ختم ہو، چاہے 27 میں ختم ہو، لیکن 30 دن کا روزہ ہے تو تراویح 30 دن کی ہے. 29 دن کا روزہ ہے تو تراویح 29 راتوں کی ہے. یہ نہیں کہ میرا 10 دن میں ختم ہو گیا، میری تراویح سے چھٹی ہو گئی، یہ مسئلہ نہیں. بعض لوگ سہولت کے خاطر، چونکہ کاروبار میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، قرآن مکمل سنا نہیں جا سکتا، اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں تراویح ختم کر کے 10 دن میں قرآن ختم کر کے حسب سہولت جہاں ہوتے ہیں وہاں تراویح پڑھ لیتے ہیں. لیکن تراویح پڑھنی چاہیے، تراویح سنت. جس طرح مردوں کے لیے تراویح سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت ہے. تراویح عورتوں کے لیے بھی ہے. جیسے 5 نمازیں عورتوں پر فرض ہیں، واجب الوتر واجب ہے، اسی طرح رمضان میں تراویح پڑھنا یہ سنت ہے عورتوں کے لیے. عورتیں یا تو بالکل پڑھتی نہیں ہیں، یا پڑھتی ہیں تو 4 رکعت 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھ کے خاموش ہو جاتی، یا قرآن کا اہتمام نہیں ہوتا. اس لیے تراویح عورتوں کے اوپر بھی سنت ہے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. ان کے گھر کے کام کاج میں اتنی سہولت رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر بسہولت 20 رکعت تراویح پڑھ سکے. حضرت شیخ العزیز زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر کی عورتیں رمضان کے پورے کام دھندوں کے ساتھ، جھاڑو دیتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، آسانی کے ساتھ روزانہ میری گھر کی لڑکیاں 20-25 پارے پڑھ لیتی ہیں. 20-25 پارے. اب نہ ایک پارا پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، آدھا پارا، ایک صفحہ پڑھنے نہیں ہو رہا ہے. یہ لاپرواہی اور غفلت کی نشانی ہے. اگر شوق دل میں ہو، تڑپ دل میں ہو تو قرآن پڑھنا آسان ہے. اس لیے مرد حضرات بھی اپنے کام دھندوں کے ساتھ قرآن ہاتھ میں لیں، قرآن ہاتھ میں لیں، باوضو رہیں. یہ سب رمضان میں عبادتوں کے کمانے کا موسم ہے. اس لیے کہ اللہ نے جیسے رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، رمضان جو ہی آ گیا چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. پھلوں کا بھاؤ بڑھ گیا، کپڑوں کا بھاؤ بڑھ گیا، جی چیزوں کی، کھجور کا بھاؤ بڑھ گیا، سب بڑھا. کیوں؟ رمضان ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ نے رمضان میں ہر چیز کی قیمت، ہر چیز کا اجر بڑھا دیا ہے. نماز زیادہ ہو گئی، ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے ایک نماز کا. اب کون سا بادشاہ ہے، کون سا مالک ہے آپ کو 1 روپے کی مزدوری 70 روپے سے دے؟ نہیں.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ہمارا ماحول، ہمارا مزاج، ہماری عادت سننے کی، بولنے کی زیادہ ہے، عمل کرنے کی بہت کم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بندوں سے شکایت فرمائی کہ میرے بندوں میں یہ نہیں فرمایا کہ سننے والے کم ہیں، بولنے والے کم ہیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا میرے بندوں میں عمل کرنے والے کم ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اس لئے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، بندگی کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ اللہ گلہ کر رہے ہیں بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے اس میں عبادت کی کمی ہے، سننے والوں کی، بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ سننے والے بھی شاید کم ہوں گے، بولنے والے زیادہ ہیں۔ ہر آدمی ماشاءاللہ بہت اچھا بولتا ہے، ہر آدمی۔ دو آدمی مل گئے، دین کی بات شروع ہو گئی، ایک سے ایک ماہر ہیں، اتنا بہترین تقوی کی باتیں بولتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جسم میں خواجہ معین الدین چشتی آ گئے ہیں۔ اتنی تقوی کی باتیں، اتنے پرہیزگاری کی باتیں کہ بھئی بختیار کاکی آ گئے ہیں جسم میں، اتنے مہربان، بھئی ایسا رہنا، اللہ کا ڈر رہنا، اللہ کا خوف رہنا، ایسا نہیں رہنا، سب بولنے والے بہت ہیں، رہنے والے، کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور اللہ نے جو گلہ کیا ہے وہ کرنے والوں کی کمی کا، بھئی عمل کرو۔ تو رمضان آ رہا ہے صرف بولنے سننے کے لیے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مت سنو مت بولو، کہنے سننے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اصل تو عمل ہی ہے، عمل اصل ہے، سننا بولنا اصل نہیں ہے۔ سننا اور بولنا یہ ایسا ہے جیسے آپ گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں، گاڑی کو آپ دھکا دیں گے تو تھوڑی دور جا کے کیا ہو جائے گی، گاڑی آن ہو جائے گی، سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پورا راستہ دھکا دینا ہو، وہ کوئی دھکا نہیں دے گا آپ کو، دھکا آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ گاڑی چالو ہو جائے، گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ جو بول رہے ہیں وہ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ آپ کے عمل کرنے کی گاڑی چالو ہو جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر وقت قیامت تک یا موت تک یا جنت تک دھکا دیتے رہیں گے، نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ تھک جائیں گے، بولنے والے بھی تھک جائیں گے، سننے والے بھی تھک جائیں گے۔ آج سننے والوں کے اندر بھی زیادہ جذبہ سننے کا برداشت کرنے کا نہیں ہے، وہ ایک بار سنیں گے، دو بار سنیں گے، تیسری بار بولیں گے کیا حضرت ہر جمعہ یہ بول رہی، دوسرا کیا بھی آتا نہیں حضرت کو، ہر جمعہ یہ بول رہی، کہتے کہ جمعہ سے سن رہا ہوں، بولے سو باتاں بول رہی، دوسرے بول رہی، کیا ہے، سننے کا بھی مزاج نہیں ہے، ایک بار دو بار سنیں گے، عمل کرنے کا۔ حالانکہ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بات کو تین تین بار بولتے تھے، کم سے کم تین تین بار۔ یہ تین تین بار کیوں بولتے تھے؟ تاکہ سنتے سنتے عمل کرنا آ جائے۔ آج ہم تین تین بار نہیں 30 بار بول رہے ہیں لیکن عمل نہیں آ رہا ہے، عمل نہیں آ رہا، صرف بیزارگی آ رہی ہے، اکتاہٹ آ رہی ہے۔ بولے نہیں حضرت کو بدلنا بھائی، ہر جمعہ یہ بول رہی، دوسرا بول رہی، دوسرے حضرت کو بلا لگاؤ بھی، ذرا اچھا بیان کریں دے، ذرا ہسان دے لوگوں کو، ذرا اچھے قصے بولیں دے، ذرا اچھے کہانیاں بولیں دے۔ ہر چیز میں آج کیا ہے، لوگوں کو کھٹا میٹھا ہونا، چسکا مسکا ہونا۔ اب بیان کے اندر بھی وہ چاہ رہے لوگ بولے سر باتاں بول رہی ہیں حضرت نکو، اگلے بار سے ایسے حضرت کو بلا لگاؤ، ذرا ہسانا، ذرا حکایتاں، چٹکلے بولنا، ہسانا لوگوں۔ بھئی یہ بیان جو ہے ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں یہاں کے مزے لو۔ بیان زندگیوں کے بدلنے کے لیے، زندگیاں بدلو۔ اب تک میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے، بولتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، تبدیلی نہیں آئے۔ رمضان آ رہا ہے، فیصلے کرو اپنے کو بدلنے، عمل کی زندگی میں آؤ، عملی میدان میں آؤ، پھر دیکھو اللہ پاک ہماری کایا کیسے پلٹتے ہیں۔ اب جس حالت میں ہے نا وہ اللہ ہی بنائے ہیں، آئندہ جو حالات بدلیں گے وہ بھی اللہ ہی بدلیں گے۔ میرے سے آپ سے کچھ ہونے کا نہیں، میرا اور آپ کا کام بس اتنا ہے کہ مجھے اور آپ کو تھوڑا سا بدلنا ہے، تبدیلی لاؤ۔ ہر سال پورا سال کیسا تھے وہ چھوڑ دو، اب مجھے کیسا رہنا ہے۔ پورا سال کیا کرتے تھے وہ چھوڑ دو، اب رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے یہ طے کرو۔ پھر دیکھو رمضان کی ساری برکتیں ہمیں ملیں گی۔
اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، عملی میدان میں ہم آگے نہیں بڑھے، کوئی چیز ہم نے حاصل نہیں کیا، رمضان آیا اور گیا، ماشاءاللہ کپڑے سلوا لیے، کپڑے پہن بھی لیے، عید مبارک بھی بھیج دیے، گلے بھی مل لیے، لیکن رمضان آیا اور گیا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہوگی، سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، سب سے بڑی یعنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آدمی کبھی زندگی میں ایک بار حج کو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، جبہ پہن لیتا ہے، کیا ہے؟ حج کی برکت۔ میری زندگی میں 30 بار رمضان آیا لیکن میری تبدیلی نہیں آئی، تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک رمضان ہم سے یہی چاہ رہا ہے کہ اپنے کو بدلو، اپنے کو بدلو، عملی میدان میں آؤ۔ پورا مہینہ روزہ رکھ کر پریکٹس کرایا جا رہا ہے، مشق کرایا جا رہا ہے، عملی طور سے ان کو عادت بنائی جا رہی ہے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں آپ صبح صادق سے لے کر مغروب آفتاب تک 3 باتوں سے رک گئے، 3 باتوں سے رک جانا روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندے کو یہ 3 کام نہیں کرنا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرنا ہے، بیوی کے قریب مطلب وہ جو جنسی حاجت ہے وہ نہیں کرنا ہے، یہ 3 کام نہیں کرنا ہے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت۔ رمضان کے مہینے میں مطلب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ 3 کام نہیں کرنا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا کھانا حرام تھا؟ کھانا تو حلال تھا لیکن اللہ نے روک دیا۔ پینا حرام تھا؟ پینا مطلب پانی، چائے، دودھ وہ بول رہا ہوں، دوسرا پینا بازار کا پینا نہیں بول رہا ہوں، ہاں پانی پینا، چائے پینا حلال تھا، لیکن رمضان میں آپ نے صبح صادق میں نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، تو غروب آفتاب تک آپ کو پانی نہیں پینا ہے، چائے نہیں پینا ہے، شربت نہیں پینا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، جبکہ یہ سب کیا تھے؟ حلال کام تھے۔ تو یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے رک رہے ہیں، تو یہ پریکٹس اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ پوری زندگی میں موت تک حرام چیزوں سے رکنا آ جائے، جھوٹ سے رکنا آ جائے، غیبت سے رکنا آ جائے، سود سے رکنا آ جائے۔ ہاتھ اٹھا لو، سود حرام ہے، ہاتھ اٹھا لو، منہ بند کر لو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، منہ بند کر لو، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو یہ روزے میں یہی عملی مشق ہے، آپ کو پریکٹس کرایا جا رہا ہے کہ اتنا کام رمضان میں آپ کر سکتے ہو تو زندگی میں آپ حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے۔ اس لیے محض بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے اپنے اندر کی تبدیلی لانے کا۔ جس طرح ہم بھوکے ہیں تو زندگی میں بھی جو ہے برداشت کرنے کی عادت ڈال لو، حرام کام سے رک جاؤ، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، ایک بار کر لیے تو چلتا ہے، پہلی بار کر لیے تو چلتا ہے، معلوم نہیں سو کر لیے تو چلتا ہے، یہ چلتے کے بہانے چھوڑ ڈالو، یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیز آئے گی کم جب آپ پورا مہینہ اس پر عمل کریں گے۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح میں لا کے آپ کو کھڑا کر دیا، کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ سال بھر 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا آسان ہو جائے۔ پھر رمضان میں آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 40 سجدے کر سکتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز سال بھر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، جب اتنا کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ رمضان کے اندر عملی مشق، عملی پریکٹیکل زندگی میں لایا جا رہا ہے کہ بہت سن لیے، بہت بول لیے، اب عمل میں آؤ، کام میں آؤ، کام سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہی تو میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ہے تو زندگی میں جنت، عمل نہیں ہے تو زندگی جہنم۔ تو زندگی کو ہم جنت بنانا ہے، جہنم بنانا ہے، تو مجھے عمل میں آنا ہے، کام میں آنا ہے، تو انشاءاللہ میری زندگی سنور جائے گی۔ جنت سکون کی جگہ ہے، وہاں غم نہیں، وہاں دکھ نہیں، وہاں افسوس نہیں، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں، وہاں بے چینی نہیں۔ اگر آپ وہ زندگی یہاں چاہتے ہیں تو عمل میں آ جاؤ، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، گھروں کو قرآن کی آوازوں سے اجاگر کرو، گھروں کو ویران مت بناؤ، گھروں میں سناٹا ہے، یہ سناٹا ختم کرو، قرآن کی تلاوت۔
اسے ہمارے لوگ بڑے چالاک اسمارٹ لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت بولے قرآن میں، قرآن کی آواز آنا کرتے بول کیا کرتی یہ چلاک چھوڑا ہوتی، یوٹیوب چلاک چھوڑا ہوتی. ہاں امام صاحب کی خلاف چل رہی ہے، مکے کے امام صاحب پڑھ رہی، مکے کے امام صاحب پڑھ رہی، مکے میں نماز پڑھنے والوں کو، تمہارے گھروں کے واسطے نہیں. مکے کے امام صاحب، مدینے کے امام صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی بیوی کو پڑھنا ہے، آپ کی بیٹیوں کو بیٹوں کو پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. آپ ساؤنڈ سسٹم میں ڈال کے چھوڑ دیے تو اس سے آپ کو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لوگ کرتی فجر میں دوسرے لوگ سوتے رہتے ہیں، انہوں ساؤنڈ سسٹم لگا دیے. میرے گھر میں بھاری ساؤنڈ سسٹم ہے، پورا محلہ آواز گونج رہا ہے. کیا ہے؟ امام صاحب پڑھ رہی ہیں، ان کو آتا نہیں نا حضرت، اما بابا سکھائے نہیں. کیا نہیں بولے آتی بھی ایک بولتا ہی نہیں، اما بابا سکھائے نہیں. اما بابا سکھائے سو تمہارا پورا ٹھیکہ لے لگو نہیں ہے. اما بابا انہوں سکھانے کی کوشش کرے تب تمہیں نہیں پڑھے گی، کیا شرارت کرے گی. لیکن اب تو پڑھ سکتے ہیں، اب تو سیکھ سکتے ہیں. موت تک پڑھنے کا وقت ہے، موت تک سیکھنے کا وقت ہے. رمضان کا مہینہ آیا، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ حج کے سفر میں گئے. رمضان کا مہینہ آ گیا. اس زمانے میں لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے، سمندر میں. تو رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان جہاز کے اندر کوئی تراویح پڑھنے والے حافظ صاحب نہیں پڑھانے والے. تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس وقت حافظ قرآن نہیں تھے، زبردست عالم تھے، مفتی تھے، علامہ تھے، لیکن قرآن حفظ نہیں کیے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور کوئی حافظ نہیں ہے قرآن پڑھانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے، تراویح میں پڑھاتے تھے. روزانہ 30 دن میں 30 پارے یاد کرے، تراویح میں پڑھائے. اس وقت کیا عمر تھی؟ سوچے آدمی ٹھان لے کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے تو آسان ہے. اب کون سکھاتا ہے؟ اب کہاں ہوتا ہے؟ اب کہاں میں پڑھنے ہوتا ہے؟ اب کہاں میں سیکھنے ہوتا ہے؟ یہ سب بہانے ہیں، لنگڑے بہانے ہیں. نہیں، مجھے سیکھنا ہے، موت سے پہلے سیکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھتے سیکھتے ایسا ہوا کہ مکمل نہیں سیکھا لیکن سیکھتا رہا، برابر پڑھتا رہا، موت آ گئی. کیا آ گئی؟ موت آ گئی. فرمایا وہ سیدھے جنت میں جائے گا، نان سٹاپ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سیدھے جنت میں جائے گا. کون سا شخص جو 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں سیکھنے آیا ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے علم سیکھنا ہے، آیا لیکن اچانک موت آ گئی. تو یہ سیکھتے سیکھتے مرنے والا بندہ سیدھے جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. فرمایا جو بندہ کسی بھی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، جی اس طرح جو بھی ہماری عمر ہے اس عمر میں سیکھنے نکلتا ہے اور سیکھتے سیکھتے موت آ جاتی ہے تو اللہ پاک اسے سیدھے جنت پہنچا دیتے. تو یہ اللہ کی خوش نصیبی سمجھو کہ میں چھوٹے میں نہیں سیکھا، اب سیکھ سکتا ہوں، سیکھو. تو یہ جب قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی اس عمر میں روزانہ ایک پارہ حفظ کر کے تراویح پڑھا سکتے ہیں تو میں قرآن سیکھ کے ناظرہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نہ کیا ہے بولے تو دنیا کے پورے کام آسان، ایک کام مشکل. کون سا کام بولو؟ ہاتھ کا کھیل بھئی بولو 1 منٹ کر کو دکھا دو. لیکن قرآن وہ کہاں ہوتا حضرت؟ کون سکھاتا؟ ہم نہ کہاں سیکھنے ہوتا ہے. زبان پلٹتی نہیں، دماغ میں چڑھتا نہیں، زبان منہ میں چڑھتا نہیں، کیا کیا بہانے معلوم. دنیا کے کون سے کام بولو، بڑے سے بڑے کام، ایک بات بولو کر کو دکھا دو، دکھاتا ہے. قرآن بولے تو نہیں حضرت یہ عمر میں کہاں چڑھتا ہے. کیوں نہیں چڑھتا؟ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ نے بندے کو دیا ہو اور بندے کی طاقت سے اوپر ہو. کوئی کام ایسا. ہم پڑھتے نا سورہ بقرہ میں آخری آیت پڑھتے نا، اس میں ایک آیت ہے دیکھو، سب پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، سب پڑھتی نہیں. اس میں نیچے ہے دیکھو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے اوپر کا بوجھ نہیں رکھا ہے، اتنا ہی کام دیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. ارے بھئی قرآن میری ہدایت کے لیے آ کر ہے تو وہ قرآن پڑھنا مشکل ہوتا تو میری ہدایت کے لیے کیوں آتا؟
میری ہدایت کے لیے وہ قرآن آیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔ تو سیکھو، پڑھو، عمل میں لاؤ، رمضان کی قدر کرو، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے، جیتا ہو سکے وہ سب چھوڑ ڈالو، زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کرتے رہو، انشاءاللہ رمضان کی وہ ساری برکتیں، رحمتیں، بخششیں، مغفرت جو بھی اللہ کے وعدے ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گے۔ اللہ پاک آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے لیے پورے طریقے سے ہم سب کو تیار اور فٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نہ آتا ہے تو جنت سے اعلان فرماتے ہیں، تطہری یا جنتی لی اولیائی، تطہری یا جنتی لی اولیائی، تعطری یا جنتی لی اولیائی، اے میری جنت تو میرے دوستوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا، سور جا۔ یہ اللہ رمضان کے مہینے میں جنت کو سوارتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ کے گھر کو سوارے، اللہ کے گھر کو روشن کریں، اللہ کے گھر کو منور کریں، اللہ کے گھر کو رنگین سے خوبصورت بنائیں۔ یہ موقع ہے، تو آپ اپنی طاقت سے آ کر ہمت کریں اور لکھائیں، تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہماری آخرت بن جائے گی۔ ایک مسجد کے کام کے لیے ایک معمولی سی چھوٹی سی چیز بھی دلا دینا جنت میں محل بنتا ہے، تو جنت کو سنوارنے میں، مسجد کو سنوارنے میں اللہ پاک محل دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔